ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں، اسباق ہیں، وہ بیان کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ حدیث کچھ یوں ہے، بلکہ حدیث یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باتیں جو ہمیں فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی نماز فجر کے بعد کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ اپنے خواب بیان کرے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے خود خواب دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس دو آنے والے آئے، یعنی فرشتے آئے، اور مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی ہم نکلے ہی تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سر کے اوپر کھڑا ہے، پتھر لیے جو اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے اور یہ پتھر لڑکھڑا کے دور جا گرتا ہے، اور یہ پتھر اٹھانے والا جب پتھر اٹھا کے واپس لے کے آتا ہے اس کا سر دوبارہ اپنی اسی حالت میں آ چکا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، ما ہادانی، یہ دونوں کون ہیں؟ تو مجھے کہا جاتا ہے انطلق، چلیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ فانطلقنا، ہم آگے چل پڑے۔ آگے ہم جاتے ہیں تو ایک آدمی پیٹ کے بل اسے لٹایا گیا ہے، اور اس کے سر کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ کے اندر لوہے کا ایک آنکڑا ہے، لوہے کا ایک آنکڑا ہے، اس کے پاس ایک وہ کیا کہہ سکتے ہیں اب، راڑ ہے اس کے پاس، اور وہ جو پیٹ کے بل آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے باچھ میں، اس کے منہ میں یوں ڈالتا ہے اور گدی تک کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر اسی طرح اس کے ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے اور گدی تک کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے تو گدی تک کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف سے آتا ہے تاکہ بائیں جانب سے بھی یہی طریقہ کار کیا جائے۔ جتنی دیر تک وہ بائیں طرف سے اپنا عمل کرتا ہے یہ دائیں حصہ پھر اپنی اسی حالت میں آ چکا ہوتا ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے اب آگے چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ آگے جا کے ایک تنور نظر آتا ہے جس کے اندر برہنہ حالت میں مرد و عورت ہیں، اور ان کے نیچے سے ایک آگ آتی ہے، اور آگ جیسے ہی ان کو لپٹتی ہے یہ چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ لوگ کون ہیں اور یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ مجھے کہا جاتا ہے انطلق، چلیے چلیے۔ فانطلقنا، ہم چل پڑتے ہیں۔ آگے جا کے ایک دریا نظر آتا ہے جس کا رنگ سرخ ہے جیسے خون ہوتا ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور اس دریا کے کنارے ایک آدمی کچھ پتھر لیے بیٹھا ہے۔ یہ آدمی تیرتا تیرتا جب بھی دریا کے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے یہ بیٹھا ہوا آدمی اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے اور یہ دوبارہ دریا میں چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ مجھے کہا جاتا ہے انطلق، چلیے چلیے۔ فانطلقنا، ہم چل پڑے۔ آگے جا کر ایک وادی نظر آتی ہے، ہرا بھرا باغ ہے، اور اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس جیسے قد کا آدمی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس کے ارد گرد کچھ بچے گھوم رہے ہیں، اور وہ بچے بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے اس طرح کے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں، یہ معزز شخصیت کون ہے، اور یہ جگہ کون سی ہے، یہ بچے کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ آگے چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چل پڑے۔ آگے چل کر ایک شہر کے اندر ہمیں داخل کیا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ اوپر چڑھ جائیے۔ جب ہم اوپر چڑھے تو اس وقت ایک شہر نظر آیا۔ اس شہر کے اندر کچھ لوگ نظر آئے جن کے جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت تھا۔
تو کہنے والے نے ان سے کہا کہ جاؤ اس نہر کے اندر جا کے نہا کے آؤ۔ جب وہ نہا کے واپس آئے تو ان کے جسم بالکل خوبصورت ہو چکے تھے۔ یہ بات سے پہلے ایک بات رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو انتہائی بدصورت تھا، تم نے بھی کبھی ایسا بدصورت آدمی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے ایک آگ جلائی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خوبصورت باغ کے اندر لے جایا گیا، وہاں وہ پانی بالکل صاف ہے اور اوپر ایک سفید بادل کی طرح محل نظر آ رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کو وہ ساری حقیقتیں بتاتے ہیں جو اب اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ آدمی تھا جو قرآن حفظ کرتا تھا، بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور اپنی فرض نمازوں سے بھی سویا رہتا تھا، سویا رہتا تھا۔ دوسرا وہ آدمی جو آپ نے دیکھا ہے جس کو پیٹ کے بل لٹایا گیا ہے اور اس کی باچھیں، اس کی ناک کے نتنے اور اس کی آنکھیں چیری جا رہی، یہ وہ آدمی ہے جو دن کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں لیتا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، دنیا میں پھیلا دیتا تھا، جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں۔ اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہے، تنور دیکھا ہے، اس کے اندر جو مرد اور عورتیں دیکھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بدبخت وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کیا۔ جو اللہ نے حلال ذریعہ ان کو دیا تھا کہ اس کے ذریعے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو، انہوں نے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارا۔ یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بدصورت آدمی دیکھا ہے، یہ وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کو جہنم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کو دیکھ کے یہ انسان انتہائی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جو آپ نے دریا کے اندر تیرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا کے اندر سودی مال کھایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ جو لمبے قد کا آدمی دیکھا ہے، وہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جتنے بچے گھوم رہے تھے یہ وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ابراہیم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جن کے بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جایا کرتے ہیں وہ ذہن میں گمان کر لیا کریں کہ میرے بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آپ نے لوگ دیکھے ہیں جن کا جسم کا آدھا حصہ بدصورت ہے اور آدھا خوبصورت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نیک اعمال بھی کرتے رہے اور بد اعمالیاں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کا پلڑا باری ہونے کی وجہ سے ان کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ جو محل آپ نے دیکھا ہے سفید بادل کی طرح، یہ وہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے جو آپ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا پھر مجھے اس میں داخل ہونے دیا جائے، کہا گیا یہ آپ کا ہی ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے داخلے کا۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ، یہ خواب نبی علیہ السلام نے اپنا سنایا ہے۔ اس خواب کے اندر ہمارے لیے کیا دروس ہیں، مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور عام انسانوں کا خواب تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو اچھا خواب ہوتا ہے، یا برا خواب ہوتا ہے، یا تیسرا جو انسان سارا دن خیالات کی دنیا کے اندر گم رہتا ہے، وہ خیالات کا مجموعہ رات کو اس کی ذہن میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتا میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اس حدیث کے اندر ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان کو جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزوں کی حقیقتیں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتی۔ اب دیکھیں جب نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے، فرشتوں نے کہا آپ آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے ابھی بتایا جائے، نہیں ابھی اس کی وضاحت کی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا آگے سے اور آپ چل پڑے۔ لہذا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ انتظار کرنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھا جائے، تیل کی دھار دیکھی جائے،
جلد بازی کا مظاہرہ کر کے آپ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں، کوئی تجزیہ کر دیتے ہیں، بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان کا برزخی زندگی کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ایک اللہ نے ایسا عالم تیار کر رکھا ہے جہاں پہ انسان نے مرنے کے بعد چلے جانا ہے۔ برزخی زندگی کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ساری حقیقت وعدے کی ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین کا انصاف دیکھیے۔ یہ آپ نے جن لوگوں کی سزائیں سنی ہیں، جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی سزائیں ان کے گناہوں کے بالکل عین مطابق ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ قرآن حفظ کرتا چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کا تعلق کس کے ذریعے ہے؟ دماغ کے ساتھ۔ اور سر کو جھکانے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سر کے ساتھ۔ اس نے سر کو جھکانا چھوڑ دیا، رب نے اس کے سر کو ہی ایسی سزا دی جو قیامت تک جاری رہے گی، جو قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کی باتیں چھیلی جا رہی ہیں، جو جھوٹ بولتا تھا، آنکھوں سے دیکھا کچھ اور، بیان کچھ اور کر دیا، اور ناک میں اس کا غبار کچھ اور رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی سزا دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی اتنی سخت سزا جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ بولنے کی؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس کو اتنی سخت سزا؟ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس گناہ کی نوعیت کیا ہے، اس کی سنگینی دیکھیے۔ اس کے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہوں گے، کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ قتل ہو گئے ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، کتنے لوگوں کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہوگا۔ گویا کہ معاشرے کے اندر ایک فتنے کا سامان ہے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے رب العالمین نے اس کو سزا بھی وہی دی جو اس نے جرم کیا۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی نعوذ باللہ کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں بلکہ وحشیوں کے لیے، وحشیوں کے لیے۔ ایک آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شام کو اپنے لیے روزی کماتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی مال پکڑا ہوا ہے، سارا دن کی کمائی پکڑی ہوئی ہے، کس بندے کو کس نے اختیار دیا کہ وہ آئے اس کا مال چوری کر کے لے جائے؟ لہذا اس ہاتھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کو اتار دیا جائے گا۔ نمبر 6 ہمارے لیے اس بات میں درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں کیا، بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کا سایہ اس کام کے لیے اللہ نے نہیں لیا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دنیا والوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے رشد کے لیے ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف ڈالنے کے لیے ہے، نہ کہ مردے بخشوانے کے لیے۔ آئے جی سپارے پڑھ لیں، آئے جی وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن خوانی کر لیں، اس کام کے لیے قرآن پاک رہ گیا ہے؟ نہیں، قرآن خوانی کرنی اپنے طور پر تلاوت کریں جو آپ کرتے ہیں، وگرنہ اس سے ہدایت لیں۔ یہ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ 7ویں طور پر آخری اس درس میں، اس میں ہمیں جو درس ملتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بدصورت پیدا کی ہے؟ انسانوں میں تو چلیں بعض ہوتے ہیں، صورت تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بعض لوگ اپنا حلیہ بگاڑ لیتے ہیں نا، گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے چہرے سے نور بھی اڑ جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بدصورت، اور پھر جہنم کا، اصل میں یہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بدصورت ایسا بنایا ہے کہ جہنمی لوگ جب بھی اس کی طرف دیکھیں گے وہ اور مر جائیں گے، وہ اور مر جائیں گے کہ کاش ہم نیک اعمال کرتے، ہم صالح اعمال کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، آج اس عذاب سے ہم دوچار نہ ہوتے۔ تو یہ کچھ دروس سے جو اس واقعے سے، اس خواب سے ہمارے لیے ملتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہونے سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین میرا بھی اور آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔